باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر، باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر، ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر آنکھوں میں، ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر آنکھوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین، سلسلہ ہے حالات کا آئینہ۔ ہم اپنی شکل آئینے کے بغیر دیکھ نہیں سکتے، اسی طرح سے کوشش ہے کہ حالات کے آئینے کے ساتھ ہم اپنے معاشرے کی شکل دیکھ سکیں۔ ناظرین، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کی پیدائش سے لے کر آخری عمر تک ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے، ہر موڑ پر، چاہے شادی کا معاملہ ہو، ازدواجی زندگی کا معاملہ ہو، بزنس کا معاملہ ہو، تنظیم و تحریک کا معاملہ ہو، سماجی زندگی کا معاملہ ہو، ہر جگہ پر اسلام اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کو دیکھتے ہیں، ہسٹری کو دیکھتے ہیں، تو ہر ملک اور ہر قوم میں مختلف طریقے ہوا کرتے تھے زندگی جینے کے، نظام تھا جو ان کے مذہب کے معاملات سے الگ ہوا کرتے تھے۔ انہی کو آج کی اصطلاح میں آج انہیں رسم و رواج کہا جاتا ہے۔ رسم و رواج کا وجود کیسے ہوا، اور ہماری شریعت مطہرہ میں پچھلے جو رسم و رواج چلتے آئے تھے اور جو احکامات تھے ان کے متعلق کیا ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ رسم و رواج کا وجود کچھ اس طرح سے ہوا کہ کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، لوگوں نے اس پر عمل کر لیا، اس سے فائدہ بھی ہوا۔ پھر ان کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے اس فائدے کو دیکھا اور اس کو کنٹینیو کر لیا، یہی پھر آگے بڑھتے رسم بن گئی، اور اگر فائدے والی بات ہے اور شریعت منع نہیں کرتی ہے تو پھر اس کو کنٹینیو رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے اسلام سے پہلے جو شریعتیں آئیں ان میں بھی بہت سارے احکامات تھے، ان احکامات میں سے بہت سارے وہ احکامات جاری رکھے گئے جو شریعت اسلام سے نہیں ٹکراتے۔ جس چیز سے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہو اس چیز کو اسلام نے روک دیا۔ ڈائریکٹلی یہ بات ہے کہ جو چیز شریعت مطہرہ سے ٹکرا جاتی ہے اسلام اس پر عمل کرنے سے روکتا ہے۔ ناظرین، ہر ملک میں، ہر خطے میں، ہر قبیلے کے لوگوں میں اچھی رسم و رواج بھی ہوتی ہیں اور بری رسم و رواج بھی ہوتی ہیں۔ ان پر عمل کرنا کیسا، ان کو کنٹینیو کرنا کیسا، رسمیں کون کون سی ہے، کس حد تک ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی آج کے سلسلے میں ہم دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ آخر تک آپ لگے رہیے گا۔ ایک رسم کی بات کرتا ہوں، صدیوں پرانی بات ہے، معاملہ مصر کا ہے۔ وہاں ایک رسم تھی، جب اسلام نے مصر کو فتح کیا اور اسلامی شریعت وہاں نافذ ہوئی، تو وہاں دریائے نیل ہے۔ وہاں رواج یہ تھا کہ ہر سال کسی کنواری لڑکی کو اس کے ماں باپ سے لے کر بنا سنوار کر اس کو سونا وغیرہ چڑھا کر، سونے سے یا زیورات سے اس کو آراستہ کرا کر اور اس کو دریا میں ڈال دیا کرتے تھے۔ جب اسلامی حکومت آئی تب بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ لوگوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، حضور یہاں پر یہ رسم ہے کہ ہم دریائے نیل میں ہر سال کسی ایک کنواری لڑکی کو ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام اس طرح کی تمام فضول رسموں سے روکتا ہے، یہ ویلڈ نہیں ہے، ہمارے یہاں روک دیا گیا۔ اور صحیح ہے، بیچاری کسی کے جان کو داؤ پر لگائی جائے۔ ہوا یہ کہ دریائے نیل کا پانی تھوڑا کم ہونا شروع ہوا، آہستہ آہستہ لوگ چھوڑ کر جانے لگے۔
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالی میں عرض کی کہ حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا معاملہ سمجھا اور فرمایا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اسلام میں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسلام پرانی واہیات اور فضول رسموں کو مٹاتا ہے اور وہ رسم موقوف ہی رکھی گئی۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک چٹھی لکھ رہا ہوں، ایک خط لکھ رہا ہوں، اس میں سے کچھ ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور اس میں سے ایک پرچی لی اور دریائے نیل میں ڈال دی۔ اس پرچی میں کیا لکھا تھا؟ پرچی میں لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود سے جاری ہے تو جاری نہ ہو، اور اگر اللہ کے حکم سے جاری ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ ناظرین، دریائے نیل جاری ہو گیا اور صدیوں پرانی وہ بری رسم و فضول رسم و واہیات رسم ختم ہو گئی۔ ایک رات میں 16 گز پانی دریائے نیل کا بڑھا بھی اور لوگ بڑے خوش ہوئے۔ ناظرین، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات کہی کہ اسلام اس طرح کی فضول اور واہیات رسموں کو مٹا دیتا ہے، اور مصر میں موجود اس بیکار رسم کو ختم کر دیا گیا۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساری رسمیں ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں لوگ ان میں مبتلا ہے، کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایک قاعدہ یاد رکھیں ناظرین، رسم و رواج کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھے، بلکہ یہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے گا کہ جو رسم شریعت سے ٹکراتی ہے وہ ناجائز و حرام، اور جو رسم شریعت سے نہیں ٹکراتی تو اس رسم سے اسلام منع نہیں کرتا جب تک کہ جائز طریقے سے کی جا رہی ہو۔ اسلام خوشی غمی کے تقریبات میں، پروگرامز میں ہر جائز طریقے سے اجازت دیتا ہے، لیکن ایسا طریقہ جو ناجائز ہو، جس میں گناہ ہو، جس کی حق تلفی ہو، جو بے ہودگی ہو، بے حیائی کا کام ہو، ان تمام کاموں سے روک دیتا ہے۔ ہمارے ہاں فضول رسموں کے دیکھ لیا جائے تو بھرمار ہے، جدھر دیکھو ہر کام میں کچھ نہ کچھ رسمیں لگی ہوئی ہیں۔ میں گناتا ہوں آپ کو، آپ ہاں یا نہ کہتے چلے جائے۔ شادی میں رسمیں ہیں یا نہیں؟ بہت ساری رسمیں ہیں۔ شادی سے پہلے والی رسم، اس رسم میں بھی رسمیں ہیں۔ پھر بچہ پیدا ہوا، اس میں بھی رسمیں ہیں۔ اس کے بعد رشتہ لے کر جا رہے ہیں، اس میں بھی رسمیں موجود ہیں۔ بھائی، انسان نے انتقال کر لیا، مر گیا ہے، مرے ہوئے انسان کی جو اس کے بعد والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی رسموں کے معاملے لگے ہوئے ہیں، عجیب و غریب رسمیں ہیں۔ بچے کی پیدائش سے لے کر تاعمر کیا رسم و رواج ہے، اور سب پر تو ہم بات نہیں کر پائیں گے، مگر کچھ بڑی بڑی چیزوں پر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ ہر رسم کی یہاں بات کی جائے۔ مختصر سے وقت میں مختصر سی بات، اور اسی میں ایک پیارا سا پیغام۔ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں زیادہ خوشی منائی جاتی ہے، اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو زیادہ خوشی نہیں منائی جاتی ہے۔ بعض جگہ پر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو پیڑے تقسیم ہوتے ہیں، اور بعض جگہ پر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو پیڑے کی جگہ تھوڑے ایک سٹیپ نیچے آتے ہیں اور جلیبی وغیرہ تقسیم ہوتی ہے۔ بعض دفعہ تو لڑکی پیدا ہونے پر لوگ مایوس بھی ہو جاتے کہ لڑکی کیوں پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر! یاد رکھے، لڑکی کی پیدائش پر مایوس ہونا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارے اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اسلام میں تو لڑکی کو بہت عزت دی گئی ہے، اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کہا ہے اور جنت کی بشارت دی گئی ہے۔
اسی طرح جب پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو عام طور پر زیادہ خوشی منائی جاتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے تو کم۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، اس کی رحمت ملی ہے، ہماری خوشیاں یکساں ہو۔ بعض علاقوں میں اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو عورتیں 6 روز تک ڈھول بجاتی ہے، میراثی اور گانا گانے والیاں آتی ہے، اور بعض جگہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خرافات ہوتی ہے۔ اس طرح کی خرافات کی اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے، جگہ ہے ہی نہیں اس کی۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو تو عقیقہ کرے، اچھا نام رکھے، اللہ کا شکر ادا کرے، صدقہ کرے، نیاز کرے، بچے کو کسی نیک بندے کی گھوٹی دلا دے وغیرہ اسلامی کام کرے، اور فضول خرافات کا سد باب کرے، اس کو ختم کرے۔ اسی طرح سے شادی بیاہ کی رسمیں دیکھی جائے تو اس میں تو بہت لمبی لائن ہے، کون کون سی رسموں کی بات کی جائے۔ ہر خطے میں الگ الگ ہے، ہر علاقے میں الگ الگ ہے، ہر خاندان میں، ہر قبیلے میں، ہر برادری میں الگ الگ رسمیں ہیں، اور عجیب و غریب رسمیں ہیں۔ بعض رسمیں تو ایسی ہیں کہ شرم سے بندہ ڈوب جائے، یار ایسی بھی رسمیں ہیں جس کا ذکر بھی نہ کیا جائے، ایسی عجیب و غریب رسمیں ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جو ایک شادی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ رسم و رواج بھی ہے۔ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ ظالم معاشرے کی بے جا رسومات، نکاح میں بہت بڑی آڑ، اور یہ بات سچی ہے۔ معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور بن کر یہ ابھر رہا ہے شادی کے رسم و رواج، جس نے کتنے کنواروں کو شادی کرنے سے روک دیا، کتنی بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، شادی ہو نہیں پا رہی۔ وجہ کیا ہے؟ رسمیں پوری کرنے کے لیے باپ کی طاقت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، نکاح آسان کیجئے، اور نکاح بہت ہی آسان کیجئے۔ اپنے نوجوانوں کا صحیح وقت پر نکاح کر دینا بہت سارے فتنوں اور فساد کو روک دیتا ہے، بہت ساری بری باتوں کو روک دیتا ہے۔ سماج میں ہونے والی برائیاں جو مجھ سے اور آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، ان تمام برائیوں سے یہ نکاح روک دیتا ہے۔ اسلام نے نکاح کتنا آسان کیا ہے اور مسلمان نے کتنا ٹف کیا ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ نکاح کیا ہے؟ ایجاب و قبول، مہر ہونا چاہیے، اور خطبہ نکاح ہو، اور نکاح کے بعد ولیمہ ہو، سیدھا سمپل ہے۔ اس میں کوئی نہیں کہ اتنے پکوان ہونا چاہیے، جہیز میں اتنی ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ایک مہر کا ہے کہ مہر میں 30 گرام 618 ملی گرام چاندی، یہ ایک مہر کی رقم کہلائے گی۔ ہر یعنی ہر علاقے میں الگ الگ یہ ریٹ اس کا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ ایجاب و قبول، یعنی ایجاب کیا گیا کہ میں نے آپ کو اپنے نکاح میں لیا، سامنے والی نے کہا قبول ہے، ہو گیا نکاح۔ خطبہ نکاح ہو، مہر طے ہو، نکاح کے بعد ولیمہ ہو، اتنا سمپل ہے۔ کوئی بھیڑ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے کی رسمیں کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، سیدھا سمپل ہے۔ مختصر لوگوں کے اندر بھی چائے بسکٹ پر بھی نکاح ہو جاتا ہے، کھجور پانی پر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ مسجد میں نکاح تو بہت ہی اچھا ہے، وہاں ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اتنے ہیوی پنڈال ڈالے جائیں، اتنے مہنگے ہال خریدے جائیں، ہال میں اہتمام کیا جائے، اتنے پکوان بنائے جائیں۔ بعض جگہ بہت زبردستی کے بندوں پھنسے ہوئے رہتے ہیں کہ 17 پکوان بنیں گے تو 18 پکوان بنیں گے تو 25 پکوان بنیں گے، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے کالر ٹائٹ کر کے کہے گا ہمارے یہاں تو 25 پکوان لگے ہوئے تھے، مٹھائی کی تو 11 ڈشیں تھی۔ یہ ساری چیزیں یہ درست نہیں ہے۔ نکاح کو آسان کرو، ورنہ معاشرے میں بہت بے حیائی بڑھے گی، عریانیت بڑھے گی، نہ ہونے والی چیزیں ہوتی رہے گی۔ شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں عجیب و غریب رسمیں پائی جاتی ہیں۔ لڑکی کو دیکھنا ہے، اجی جس نے نکاح کرنا ہے وہ دیکھیں۔ اب سب بیٹھتے ہیں، تایا، خالہ، پھوپھا، پھوپھی، دوست سب بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ لڑکی بند سنور کر آتی ہیں، اور اس کے ہاتھ میں، بیچاری کے ہاتھ میں چائے کا پیالہ ہوتا ہے۔ اول تو گھبراہٹ اس کی ہوتی ہے، کپکپاہٹ ہوتی ہے، اور پھر اس میں مزے لیے جاتے ہیں۔ یہ کیا درست ہے؟
جس نے نکاح کرنا ہے وہ دیکھے، جس سے نکاح کرنا ہے اس کو دیکھا جائے، لڑکا لڑکی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لے۔ اب اور اس کی کیا زیادہ حاجت ہے؟ جتنا زیادہ اسلامی تعلیمات سے ہٹیں گے اتنے زیادہ پریشانی بڑھے گی۔ پھر شادی میں بھی دیکھیں، ہلدی، مہندی اور لگن کی رسمیں، اور نہ جانے کتنی رسمیں شادی کے اندر بھی ہوتی ہے، جس میں لڑکا لڑکی مرد و عورت سب کا ملاوٹ اختلاط یہ ہوتا ہے، بے حیائی، بے غیرتی، اور گانے باجے ڈھول تماشے، اور نہ جانے کون کون سی خرافات مزید ہوتی ہے۔ پھر کہیں پر نکاح کے منچ سے دولہے کے جوتے چوری کر لینا، اب اتنا ہی کام بچا تھا کہ کچھ نہیں تو اب نکاح میں دولہے کے جوتے چوری کر لیے جائے، اور پھر اس میں ایک ہنگامہ برپا ہو، ایک دودھ پلایا جائے۔ تو کیا یہ تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے؟ نکاح بہت پیاری سنت ہے، مگر اس کو بہت ٹف کر کے رکھ دیا ہے۔ شادی کے لیے جہیز اور اس کے علاوہ ان فضول رسموں میں اتنا خرچ ہوتا ہے کہ والدین قرضے لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی وہ قرضے پورے کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو گھر بیچنا پڑتا ہے، کسی کو دکان بیچنی پڑتی ہے، کسی کو کھیتی باڑی بیچنی پڑتی ہے۔ تو ایک نکاح کرنے پر یہ سب بک گیا، حاصل کیا آیا؟ اگر اس کے بجائے سادہ اور سمپل نکاح کرتے، دونوں طرف خوشیاں ہوتی، دونوں طرف مسائل نہیں ہوتے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نکاح کرے، نکاح بالکل بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ اب نکاح کے علاوہ بھی یعنی ہمارے معاشرے کا کون سا وہ حصہ اور کون سے گوشے پر بات کی جائے جہاں پر برائیوں نے جنم نہیں لیا ہو؟ ہمارے معاشرے میں ایک انسان کی مکمل زندگی پوری رسموں سے بھری ہوئی ہے۔ پیدا ہوگا تو یہ رسم، تھوڑا بڑا ہوگا تو یہ رسم ہوگی، اب کسی بچی ہے تو وہ کان ٹوچنی کی رسم ہوگی، اور پھر ختنہ کا اہتمام ہوگا تو اس میں دنیا بھر کی رسمیں ہوگی، اور بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوگا تو پتہ نہیں اور کیا کیا رسمیں ہوگی۔ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ سمپل رہے، سادہ رہے، ایزی رہے اور ایزی رہنے دے۔ زندگی کے ہر موڑ پر کہیں نہ کہیں رسم و رواج ضرور آتے ہیں۔ جو رسم و رواج خراب ہو ان کو دور کرنا چاہیے۔ جن کو علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لے، کرنا اگر چاہے تو کر لیا جائے، ورنہ جو ضروری نہیں اس کو بھی نہ کریں۔ رسموں کی اگر بات کی جائے، ہمارے تہواروں کو بھی الگ الگ رسموں نے گھیرا ہوا ہے۔ شب برات میں کہیں پر گوشت نہیں کھایا جاتا۔ محرم شریف میں ایک مخصوص قسم کی سبزی ہی بنائی جاتی ہے۔ اگر ہم 22ویں رجب کی بات کریں گے، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے جو کنڈوں کی نیاز کی جاتی ہے، اور الحمدللہ کرنا چاہیے، ہمارا معمول بنا ہوا ہے، مگر اس میں کچھ غلط رسمیں ہیں کہ جو باری کے دن والی خاتونیں وہ وہاں نہ آئیں، تو اسی طرح سے اس میں پردے لگائے جائے، تو بھائی وہ کنڈا وہاں سے ہٹانا نہیں چاہیے، تو اتنی تعداد میں پوریاں رکھنی چاہیے، کھجور یہی رکھنی چاہیے، کھیر یہی رکھنی چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب کی جو بھی تبرک ہے وہ تبرک ہے، اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ کیونکہ میں نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ بعض جگہ پر وہ نیاز جب آخری وقت ہوتا ہے تو اٹھا کر تالاب وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں، تبرک ہے کھایا جائے۔ اور اس طرح کی کئی چیزیں رسموں نے گھیرے رکھی ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں ایک پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو بے جانی ہوگا کہ رسموں نے ہماری انسانی زندگی پوری کی پوری زندگی کو گھیرے رکھا ہے۔ ہر موڑ پر رسمیں رسمیں۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ناظرین، زندگی تو زندگی، لیکن رسموں نے میتوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ مرنے کے بعد بھی عجیب و غریب رسموں کا سلسلہ ہوتا ہے، جیسے کہ جہاں جس جگہ پر انتقال ہوا ہے وہاں پر کوئی چراغ جلایا جاتا ہے 40 دن تک۔ فاتحہ خوانی بہت اچھی چیزیں ہونا چاہیے، ایصال ثواب کے سلسلے ہونے چاہیے، مگر مخصوص قسم کے گوشت ہی رکھے جائے یہ کوئی ایسا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے جس گھر میں فاتحہ خوانی ہو رہی ہے وہاں کی دیوار پر ایک پھولوں کی چادر چڑھائی جاتی ہے، تو مزاراتی اولیاء پر چادر چڑھانا چاہیے، ان کے کرام پر، ان کی محبت میں، تاکہ تسبیح کرے پھول
اور ایصال ثواب ان بزرگ کو ملے۔ اب دیوار میں کون سے بزرگ ہیں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے پانی لے جا کر لوگ جب بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں قبر پر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ وہاں کوئی سبزہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ چلو سبزہ ہوتا تو بات سمجھ میں آتی کہ یہ تر رہے گا، تازہ رہے گا، تسبیح کرے گا تو اس قبر والے کو فائدہ ہوگا، لیکن خالی خالی کی قبر کوئی سبزہ وغیرہ نہیں ہے، وہاں پر پانی ڈال دیا جاتا ہے، یہ اسراف ہے، گناہ ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ پاک کرے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی طرف آ جائیں، دینداری کی طرف آ جائیں۔ اب ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا نہیں کہ ہمارا معاشرہ کچھ زیادہ ہی رسم و رواج میں اٹک چکا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے تو اس مختصر سلسلے میں بہت چند ہی رسومات کا ذکر کیا ہے، آپ کے پاس تو بہت ساری ہوگی۔ اور میت کی بات یاد آئی ہے تو وہ اتنے عجیب معاملات، اللہ کی پناہ اتنے عجیب معاملات ہیں کہ ایک جگہ مجھے سننے کو ملا کہ کسی شوہر کا انتقال ہوا، بیوی بیچاری پہلے سے صدموں سے چور ہے۔ اب وہاں پر بیوی کے جو قریبی رشتہ دار ہے وہ آئے اور جس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا اس کا ہاتھ لیا اور ساری چوڑیاں پھوڑ دی اور جو شور ہوا اور پھر رونے دھونے کی ترکیبیں۔ تو یہ سب جاہلانہ انداز ہے، ہمارے دین نے اس کو پسند نہیں کیا۔ چوڑیاں اچھی تھی، خالی خالی کے پھوڑ دی، اس کو اسراف ہے، گناہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بچنا چاہیے ہم نے۔ اب یہ تمام تر چیزیں دیکھ کر کیا لگتا نہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ انقلاب آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے۔ تو آئے گا کیسے؟ پہلے انقلاب میری ذات میں آئے گا اور پھر معاشرے میں آئے گا، یہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، رسموں کا خاتمہ ہم کر سکتے ہیں، مگر کیسے؟ شروع ہم سے کریں۔ میرے گھر میں شادی ہے، منگنی ہے، تو میں وہی رسومات پر عمل کروں جو جائز ہے، بلکہ بعض جو اچھی نیتوں کے سبب ثواب بھی بن جائے گی ان رسومات پر عمل کروں، اور جو فضول ہے، بیکار کی رسومات ہے، اس پر عمل نہ کروں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ایسا نہیں کریں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا۔ جو ناراض ہوتے ہیں ہونے دیجیے گا، یاد رکھیے گا کہ اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ معاملہ الٹا ہے، ہم نے سوچنا چاہیے کہ اگر یہ گناہ کا کام کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ گناہ کا کام کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہم یہ نہیں سوچتے، ہم سوچتے کہ پھوپھا ناراض ہو جائے گا، خالو ناراض ہو جائے گا، چچا ناراض ہو جائے گا، تایا ناراض ہو جائے گا، فلاں کے مسائل ہو جائیں گے۔ دنیا بھر ناراض ہوتی ہے ناظرین، تو ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ رسومات جو فضول ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ علم دین اتنا ہے بھی نہیں کہ خود سے فیصلہ کر سکے کہ کون سی رسم جائز ہے، کون سی رسم ناجائز ہے۔ اس کے لیے علماء اہل سنت کے قدموں میں حاضر دینا چاہیے کہ حضور میرے گھر منگنی کا پروگرام ہے اور ہم نے یوں کرنے کی سوچی ہوئی ہے، کیا شرعی طور پر یہ کرنا درست ہے؟ تو مفتی صاحب کہیں ہاں درست ہے تو پھر کر لیا جائے۔ مفتی صاحب ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب کس کو بولتے ہیں؟ دارالافتاء میں بیٹھ کر جو فتویٰ دیتے ہیں اور جن کا سٹیمپ چلتا ہے، سکہ لگتا ہے، وہ اس مفتی کی بات کر رہا ہوں میں۔ عموماً بہت سو کو مفتی کہا جاتا ہے، لیکن میں نے بات ان مفتیوں کی نہیں کی، میں بات کون سے مفتی کی کہہ رہا ہوں؟ جو دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ دیتے ہیں اور جو سٹیمپ جن کا چلتا ہے نا، وہ اس مفتی صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ ان سے جا کر بات کر لی جائے کہ میرے گھر میں منگنی ہے، میرے گھر میں شادی ہے، ابو کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے 40واں کرنا ہے، 30واں کرنا ہے، 10واں کرنا ہے، میں نے کیا کرنا چاہیے؟ تو شرعی رہنمائیاں لے کے اگر چلیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہم بہت سارے گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے، بلکہ میں یوں کہوں شرعی رہنمائی لینے کی اپنی عادت بنے تو ثواب کی حقدار بھی بنیں گے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مرحوم کا بھی فائدہ ہوگا، جس کی شادی ہو رہی ہے شادی میں برکت ہوگی، جس کے منگنی ہو رہی شادی کنفرم ہو جائے گی، اور زندگی بھر خوشیاں انشاءاللہ الکریم نصیب ہوگی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے رسموں کے حوالے سے کچھ عرض کیا ہے۔ اٹھیے، ہمت کیجیے، حوصلہ کیجیے، عزم کیجیے کہ انشاءاللہ تعالی میں اپنی زندگی اور اپنے معاشرے کی جو بھی حالات ہے اس کو شریعت و سنت کے مطابق لے کر آؤں گا، فضول رسومات سے بچتا ہوا نظر آؤں گا۔ اللہ پاک کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہر اس کام سے ہم نے بچنا ہے جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، ہر اس کام سے، ہر اس رسم سے بچنا ہے جو لوگوں کے لیے آزمائش اور پریشانی کا سبب ہو۔ اسلام لوگوں کو پریشان کرنا نہیں سکھاتا ہے، اسلام
لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ کل انشاءاللہ تعالی کسی اور ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر، باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر، ہے کوئی دم کی یہ ساری باہر آنکھوں